اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، صحابہ کی زندگی پڑھنا اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یعنی کہ ہمارے صحابہ نے کس طرح زندگی گزاری اور کفار سے کس طرح وہ جہاد کرتے تھے، عبادت کس طرح کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر کس طرح وہ عمل کرتے تھے۔ دوستو، آج جو ہمارے سامنے مشکلات ہے، اصل میں ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑا ہوا ہے۔ ہم نے اپنی اس زندگی کو چھوڑا ہوا ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، بلکہ ہم شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہر طرف سے پریشانیاں، ہر طرف سے غم، ہر طرف سے کفار کے گہرے زخم ہم مسلمانوں کو دیے جا رہے ہیں۔ دوستو، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کو بھول بیٹھے ہیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ دوستو، صحابہ کرام کی زندگی کے کچھ واقعات آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حجاج بن یوسف سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اس نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اندر جا کر سلام کیا۔ حجاج کے تخت کے قریب دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ حجاج نے ان سے کہا، انہیں جگہ دے دو۔ انہوں نے مجھے جگہ دے دی۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ حجاج نے مجھ سے کہا، اللہ نے آپ کے والد کو بہت خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ کیا آپ وہ حدیث جانتے ہیں جو آپ کے والد نے عبد المالک بن مروان کو آپ کے دادا حضرت عبداللہ بن سلام کی طرف سے سنائی تھی؟ میں نے کہا، آپ پر اللہ رحم فرمائے، کون سی حدیث؟ حدیثیں تو بہت ہے۔ حجاج نے کہا، مصریوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا تھا، ان کے بارے میں حدیث میں نے کہا، ہاں وہ حدیث مجھے معلوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان محصور تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام تشریف لائے اور حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہونا چاہا تو اندر موجود لوگوں نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، جس سے وہ اندر داخل ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عثمان سے کہا، السلام علیک اے امیر المؤمنین۔ حضرت عثمان نے فرمایا، وعلیکم السلام اے عبداللہ بن سلام، کیسے آنا ہوا؟ حضرت ابن سلام نے کہا، میں تو یہ پختہ عزم کر کے آیا ہوں کہ یہاں سے ایسے ہی نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ کی طرف سے ان مصریوں سے لڑوں گا، پھر یا تو شہید ہو جاؤں گا یا اللہ آپ کو فتح نصیب فرما دیں گے۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ اگر ان لوگوں نے آپ کو قتل کر دیا تو یہ آپ کے لیے تو بہتر ہوگا، لیکن ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، آپ کے اوپر میرا جو حق ہے اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ ان کے پاس ضرور جائے اور انہیں سمجھائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے خیر کو لے کر آئے اور شر کو ختم کر دے۔ حضرت ابن سلام نے اپنا ارادہ چھوڑ دیا اور حضرت عثمان کی بات مان لی اور ان مصریوں کے پاس باہر آئے۔ جب مصریوں نے ان کو دیکھا تو وہ سب ان کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ وہ یہ سمجھے کہ حضرت ابن سلام کوئی خوشی کی بات لائے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن سلام بیان کے لیے کھڑے ہوئے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تھا۔ جو ان کی اطاعت کرتا تھا اسے جنت کی بشارت دیتے تھے، اور جو نافرمانی کرتا تھا اسے جہنم سے ڈراتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے والوں کو تمام دین والوں پر غالب کر دیا۔ اگرچہ یہ بات مشرکوں کو بہت ناگوار گزری، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سی رہنے کی جگہ پسند فرمائی۔
اور ان میں سے مدینہ منورہ کو منتخب فرمایا اور اسے ہجرت کا گھر اور ایمان کا گھر قرار دیا۔ ہر جگہ سے مسلمان ہجرت کر کے وہاں آتے رہے اور ایمان سیکھتے رہے۔ اللہ کی قسم، جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک ہر وقت فرشتے اسے ہر طرف سے گھیرے رہتے ہیں۔ اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کی تلوار آپ لوگوں سے نیام میں ہے، یعنی مسلمان قتل نہیں ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، لہٰذا جسے ہدایت ملی اسے اللہ کے دینے سے ملی، اور جو گمراہ ہوا وہ واضح اور کھلی دلیل کے آنے کے بعد گمراہ ہوا۔ پہلے زمانے میں جو بھی نبی شہید کیا گیا اس کے بدلے میں 70,000 جنگجو جوان قتل کیے گئے، ان میں سے ہر ایک اس نبی کے بدلے میں قتل ہوا، اور جو بھی خلیفہ شہید کیا گیا اس کے بدلے میں 35,000 جوان قتل کیے گئے، ان میں سے ہر ایک اس خلیفہ کے بدلے میں قتل ہوا۔ لہٰذا تم جلد بازی میں کہیں ان بڑے میاں کو قتل نہ کرو۔ اللہ کی قسم، تم میں سے جو آدمی بھی انہیں قتل کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا اور شل ہوگا۔ اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ ایک باپ کا اپنے بیٹے پر جتنا حق ہوتا ہے اتنا ہی ان بڑے میاں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر وہ سارے باغی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہودی جھوٹے ہیں، یہودی جھوٹے ہیں، چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، اس لیے بطور طعنے کے انہوں نے ایسا کہا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، اللہ کی قسم یہ بات کہہ کر تم گنہگار ہو گئے ہو، میں یہودی نہیں ہوں، میں تو مسلمان ہوں، یہ بات اللہ اور اس کے رسول اور سارے مومن جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے کافی گواہ ہے۔ جس کے پاس گزشتہ آسمانی کتاب کا علم ہے، اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام اور ان جیسے دوسرے یہودی علماء ہے جو تورات کی بتائی ہوئی نشانیاں دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اور میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن من جانب اللہ ہے اور تم اس کے منکر ہو اور بنی اسرائیل میں سے کوئی گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے کر ایمان لے آوے اور تم تکبر ہی میں رہو۔ پھر راوی نے حضرت عثمان کی شہادت کے بارے میں حدیث ذکر کی۔ دوستو اس کے بعد ایک اور واقعہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا ہے۔ سبق آموز واقعات ہے دوستو، سبق لینا چاہیے ہمیں ان واقعات سے تاکہ ہم بھول نہ جائے ہماری جو زندگی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اللہ ہم سے اپنی اس دی ہوئی امانت کو جب بھی واپس لیں گے تو اس کی ہم نے کس طرح حفاظت کرنی ہے اس کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے یہ زندگی تم کو دی تھی اپنے دین پر، اپنے تابعداری پر گزارنے کے لیے، اور تم نے فضول چیزوں میں سے یعنی گوا دیا۔ دوستو اس کے بعد حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب عمر بن سعد نے لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پڑاؤ کیا اور حضرت حسین کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ انہیں قتل کر دیں گے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں کھڑے ہو کر بیان کیا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا جو معاملہ تم دیکھ رہے ہو وہ سر پر آن پڑا ہے، ہمیں قتل کرنے کے لیے لشکر آ گیا ہے،
دنیا بدل گئی ہے اور اوپری ہو گئی ہے، اس کی نیکی پیٹ پھیر کر چلی گئی ہے، اور دنیا کی نیکی میں سے صرف اتنا رہ گیا جتنا برتن کے نچلے حصے میں رہ جایا کرتا ہے۔ بس گٹھیا زندگی رہ گئی ہے جیسے مضر صحت چراگاہ ہوا کرتی ہے، جس کا گھاس کھانے سے ہر جانور بیمار ہو جاتا ہے۔ کہ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے رکا نہیں جا رہا۔ ان حالات میں مومن کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ میں تو اس وقت موت کو بڑی سعادت کی چیز اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو پریشانی اور بے چینی کی چیز سمجھتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن ابی العذار کی روایت تاریخ ابن جریر میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ذی حسن مقام میں کھڑے ہو کر بیان کیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت عقبہ بن ابی العذار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیضا مقام میں اپنے ساتھیوں میں اور حر بن یزید کے ساتھیوں میں بیان کیا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایسے ظالم سلطان کو دیکھے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے اور اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مخالف ہو اور اللہ کے بندوں کے بارے میں گناہ اور زیادتی کے کام کرتا ہو، اور پھر وہ آدمی اس بادشاہ کو اپنے قول اور فعل سے نہ بدلے، تو اللہ پر حق ہوگا کہ وہ اسے اس جرم کے لائق جگہ یعنی جہنم میں داخل کرے۔ غور سے سنو، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم پکڑ لیا ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے اور فساد کو غالب کر دیا ہے اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کو چھوڑ دیا ہے اور مال غنیمت پر خود قبضہ کر لیا ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ان لوگوں کو بدلنے کا سب سے زیادہ حق مجھ پر ہے۔ تمہارے خط میرے پاس آئے تھے اور تمہارے قاصد بھی مسلسل آتے رہے کہ تم مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہو اور مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر پورے اترتے ہو تو تمہیں پوری ہدایت ملے گی، اور پھر میں بھی علی کا بیٹا حسین ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ میری جان تمہارے جان کے ساتھ ہے اور میرے گھر والے تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہے۔ تم لوگوں کے لیے میں بہترین نمونہ ہوں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور عہد توڑ دیا اور میری بیعت کو اپنی گردن سے اتار پھینکا تو میری جان کی قسم ایسا کرنا تم لوگوں کے لیے کوئی اجنبی اور اوپری چیز نہیں ہے، بلکہ تم لوگ تو ایسا میرے والد، میرے بھائی اور میرے چچا بھائی، چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی کر چکے ہو۔ جو تم لوگوں سے دھوکہ کھائے وہ اصل دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ تم اپنے حصے سے چوک گئے اور تم نے خوش قسمتی میں سے اپنا حصہ ضائع کر دیا، اور جو عہد توڑے گا تو اس کا نقصان خود اسی کو ہوگا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے مستغنی کر دے گا۔ تم لوگوں کی مجھے ضرورت نہ رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ اس کے بعد دوستو ایک چھوٹا سا واقعہ اور ہے، حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کا عمل ان کے قول کی تصدیق کرتا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ ہم میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہے انہیں یاد رکھو، اور اللہ کی نعمتیں کتنی اچھی ہے۔ ہم سرخ، سبز اور زرد رنگ برنگے کپڑے دیکھ رہے ہیں، اور گھروں میں جو سامان ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ حضرت یزید یہ بھی فرماتے تھے کہ جب لوگ نماز کے لیے صفیں بنا لیتے ہیں اور لڑائی کے لیے صفیں بنا لیتے ہیں تو آسمان کے، جنت کے اور دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور موٹی آنکھوں والی حوریں سجائی جاتی ہے اور وہ جھانک کر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو وہ کہتی ہے، اے اللہ اس کی مدد فرما، اور جب آدمی
پیٹ پیرتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے تو وہ اس سے پردہ کر لیتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ اس کی مغفرت فرما، لہٰذا تم پورے زور سے جنگ کرو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو اور موٹی آنکھوں والی حوروں کو رسوا نہ کرو، کیونکہ جب خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس نے جتنے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دو حوریں آسمان سے اترتی ہے اور اس کے چہرے کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے ہم سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ وہ شہید کہتا ہے تمہارے لیے بھی ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر اسے 100 جوڑے پہنائے جاتے ہیں جو بنی آدم کی بنائی کے نہیں ہوتے بلکہ جنت کی پیداوار کے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے باریک اور لطیف ہوتے ہیں کہ وہ 100 جوڑے 2 انگلیوں کے درمیان رکھے ہیں، اور وہ اتنے باریک اور لطیف ہوتے ہیں کہ 100 جوڑے 2 انگلیوں کے درمیان رکھ دیے جائے تو سارے دونوں کے درمیان آ جائے۔ اور حضرت یزید فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تلواریں جنت کی چابیاں ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت یزید بن شجرہ حاوی رضی اللہ عنہ شام کے گورنروں میں سے ایک گورنر تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں لشکروں کا امیر بنایا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہے انہیں یاد رکھو، اگر تم غور سے دیکھو تو تمہیں بھی وہ سیاہ، سرخ، سبز اور سفید رنگ برنگی نعمتیں نظر آ جائیں گی جو مجھے نظر آ رہی ہے، اور گھروں میں بھی کتنی نعمتیں ہیں۔ اور جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو آسمان کے، جنت کے اور جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور حوروں کو سجایا جاتا ہے، اور وہ زمین کی طرف جھانکتی ہے، اور جب میدان جنگ میں مسلمان صفیں بناتے ہیں تو اس وقت بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور جب مسلمان جنگ کی طرف متوجہ ہو کر آگے بڑھتا ہے تو وہ حوریں کہتی ہے اے اللہ اس کو جما دے، اے اللہ اس کی مدد فرما، اور جب کوئی پشت پھیر کر میدان سے بھاگتا ہے تو وہ حوریں اس سے پردہ کر لیتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، لہٰذا تم دشمن کے چہروں پر پورے زور سے حملہ کرو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ جب کوئی آگے بڑھتے ہوئے زخمی ہو کر گرتا ہے تو خون کے پہلے قطرے کے گرتے ہی اس کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے خزان میں درختوں کے پتے گرتے ہیں، اور موٹی آنکھوں والی 2 حوریں اتر کر اس کے پاس آتی ہے اور اس کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتی ہے۔ وہ ان دونوں سے کہتا ہے میں تم دونوں کے لیے ہوں، وہ کہتی ہے نہیں ہم دونوں آپ کے لیے ہے، اور اسے ایسے 100 جوڑے پہنائے جاتے ہیں کہ اگر انہیں اکٹھا کر کے میری ان 2 انگلیوں کے درمیان اور شہادت کی انگلیوں کے درمیان رکھا جائے تو وہ باریکی اور لطافت کی وجہ سے سارے ان کے درمیان آ جائے، اور وہ بنی آدم کے بنے ہوئے نہیں ہے بلکہ جنت کے کپڑوں میں سے ہے۔ تم لوگوں کے نام، نشانیاں، حلیے، تنہائی کی باتیں اور مجلسیں سب چیزیں اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو کسی سے کہا جائے گا اے فلانے یہ تیرا نور ہے، اور کسی سے کہا جائے گا اے فلانے تیرے لیے کوئی نور نہیں، اور جسے سمندر کا ساحل ہوتا ہے ایسے ہی جہنم کا بھی ساحل ہے، وہاں کیڑے مکوڑے، حشرات الارض اور کھجور کے درخت جتنے لمبے سانپ اور خچر کے برابر بچھو ہے۔ جب جہنم والے اللہ سے فریاد کریں گے کہ ہمارا جہنم کا عذاب ہلکا کر دیا جائے تو ان سے کہا جائے گا کہ جہنم سے نکل کر ساحل پر چلے جاؤ۔ وہ نکل کر وہاں آئیں گے تو وہ کیڑے مکوڑے، حشرات الارض ان کے ہونٹوں، چہروں اور دوسرے اعضاء کو پکڑ لیں گے اور انہیں نوچ کھائیں گے، تو اب وہ یہ فریاد کرنے لگیں گے کہ ہمیں ان سے چھڑایا جائے اور جہنم میں واپس جانے دیا جائے، اور جہنم والوں پر خارش کا عذاب بھی مسلط کیا جائے گا، اور جہنمی اتنا کچائے گا کہ اس کی ہڈی ننگی ہو جائے گی۔ فرشتے کہے گا اے فلانے کیا تجھے اس خارش سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔
فرشتہ کہے گا تو جو مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتا تھا یہ اس کے بدلے میں ہے۔ دوستو یہ کفار کی جہنم کے حالات ہے۔ دوستو اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت سعید بن سوید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے اور حمص کے گورنر تھے، اور وہ منبر پر فرمایا کرتے تھے، غور سے سنو، اسلام کی ایک مضبوط دیوار ہے اور اس کا ایک مضبوط دروازہ ہے۔ اسلام کی دیوار عدل و انصاف ہے اور اس کا دروازہ حق ہے، لہٰذا جب دیوار توڑ دی جائے گی اور دروازے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے تو اسلام مفتوح ہو جائے گا، اور جب تک سلطان قوی ہوگا اسلام مضبوط رہے گا، اور سلطان کی قوت تلوار سے قتل کرنے یا کوڑے مارنے سے نہیں بلکہ حق کے فیصلے کرنے اور عدل و انصاف کرنے سے ہے۔ حضرت سعد بن عبید رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا، کل دشمن سے ہماری چمٹ بیڑ ہوگی اور کل ہم شہید ہو جائیں گے، لہٰذا ہمارے جسم پر جو خون لگا ہوا ہوگا اسے مت دھونا، اور ہمارے جسم پر جو کپڑے ہوں گے وہی ہمارا کفن ہوگا۔ حضرت سلمہ بن صبرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ملک شام میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا، تم لوگ ایمان والے ہو، تم لوگ جنتی ہو، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ تم لوگوں نے روم و فارس کے جن لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے اللہ انہیں بھی جنت میں داخل کرے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی جب تمہارا کوئی کام کر دیتا ہے تو تم شکریہ میں اسے یہ تعریفیں اور دعائیہ کلمات کہتے ہو، تم نے اچھا کیا تم پر اللہ رحم فرمائے، تم نے اچھا کیا تم کو اللہ برکت عطا فرمائے، تمہاری ان دعاؤں کی برکت سے اللہ انہیں ایمان دے کر جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ ثواب دیتا ہے۔ حضرت عشب فزاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو منبر پر بیان میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اس دن سے بہت ڈرتا ہوں جس دن میرا رب مجھے پکار کر کہے گا، اے عمیر، میں کہوں گا لبیک، پھر میرا رب کہے گا تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ اللہ کی کتاب کی وہ آیات بھی آئے گی جو کسی برے عمل سے روکنے والی ہے، اور وہ آیات بھی آئے گی جو کسی نیک عمل کا حکم دینے والی ہے، اور ہر آیات مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گی۔ اب اگر میں نے اس نیک عمل کو نہیں کیا ہوگا تو حکم دینے والی آیت میرے خلاف گواہی دے گی، اور اگر میں نے اس برے کام کو نہیں چھوڑا ہوگا تو وہ روکنے والی آیات میرے خلاف گواہی دے گی۔ اب بتاؤ میں کیسے چھوٹ سکتا ہوں؟ دوستو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کچھ نصیحتیں ہیں جو میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کو سنیے گا لازمی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو یہ نصیحت فرمائی، لوگوں میں لگ کر اپنے سے غافل نہ ہو جاؤ، کیونکہ تم سے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ادھر ادھر پھر کر دن نہ گزار دیا کرو، کیونکہ تم جو بھی عمل کرو گے وہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ جب تم سے کوئی برا کام ہو جائے گا تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو، کیونکہ جس طرح نئی نیکی پرانی گناہ کو بہت زیادہ تلاش کرتی ہے اور اسے جلدی سے پا لیتی ہے، اس طرح اس سے زیادہ تلاش کرنے والی میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے اس سے تم کنارہ کشی اختیار کر لو، اور نیک آدمی کو دوست بناؤ، لیکن ایسا آدمی مشکل سے ملے گا، اور اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے لیے 18 باتیں مقرر کی جو سب کے سب حکمت و دانائی کی باتیں تھیں۔ انہوں نے فرمایا، جو تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرے تم اسے اس جیسی اور کوئی سزا نہیں دے سکتے کہ تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو، اور اپنے بھائی کی بات کو کسی اچھے رخ کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرو، ہاں اگر وہ بات ہی ایسی ہو کہ اسے اچھے رخ کی طرف لے جانے کی تم کوئی صورت نہ بنا سکو تو اور بات ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مسلمان کی زبان جو بول بھی نکلا ہے اور تم اس کا کوئی بھی خیر کا مطلب نکال سکتے ہو تو اس سے برے مطلب کا گمان مت کرو۔ جو آدمی خود ایسے کام کرتا ہو جس سے دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملے تو وہ اپنے سے بدگمانی کرنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرے۔ جو اپنے راز کو چھپائے گا اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا، اور سچے بھائیوں کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو، ان کے سائے خیر میں زندگی گزارو، کیونکہ وسعت اور اچھے حالات میں وہ لوگ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ اور مصیبت میں حفاظت کا سامان ہوں گے۔ اور ہمیشہ سچ بولو، چاہے سچ بولنے سے جان ہی چلی جائے۔ بے فائدہ اور بیکار کاموں میں نہ لگو۔ جو بات ابھی پیش نہیں آئی اس کے بارے میں مت پوچھو، کیونکہ جو پیش آ چکا ہے اس کے تقاضوں سے ہی کہاں فرصت مل سکتی ہے۔ اپنی حاجت اس کے پاس نہ لے جاؤ جو یہ نہیں چاہتا کہ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ جھوٹی قسم کو ہلکا نہ سمجھو ورنہ اللہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ بدکاروں کے ساتھ نہ رہو ورنہ تم ان سے بدکاری سیکھ لوگے۔ اپنے دشمن سے الگ رہو، اپنے دوست سے بھی چوکنے رہو، لیکن اگر وہ امانت دار ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں، اور امانت دار صرف وہی ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور قبرستان میں جا کر خشوع اختیار کرو، اور جب اللہ کی فرمان برداری کا کام کرو تو عاجزی اور تواضع اختیار کرو، اور جب اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اللہ کی پناہ چاہو، اور اپنے تمام امور میں ان لوگوں سے مشورہ کیا کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ حضرت محمد بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لایانی کاموں میں نہ لگو، اور اپنے دشمن سے کنارہ کشی اختیار کرو، اور اپنے دوست سے اپنی حفاظت کرو، لیکن اگر وہ امانت دار ہے تو پھر ضرورت نہیں، کیونکہ امانت دار انسان کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور کسی بدکار کی صحبت میں نہ رہو ورنہ وہ تمہیں بھی بدکاری سکھا دے گا، اور کسی بدکار کو اپنا رازدار نہ بتاؤ، اور اپنے تمام کاموں میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مرد بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں اور عورتیں بھی 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک عورت تو وہ ہے جو پاک دامن مسلمان، نرم طبیعت، محبت کرنے والی، زیادہ بچے دینے والی ہو، اور زمانے کے فیشن کے خلاف اپنے گھر والوں کی مدد کرتی ہو، سادہ رہتی ہو، اور گھر والوں کو چھوڑ کر زمانے کے فیشن پر نہ چلتی ہو، لیکن تمہیں ایسی عورتیں بہت کم ملیں گی۔ دوسری وہ عورت ہے جو خاوند سے بہت زیادہ مطالبے کرتی ہے اور بچے جننے کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہ ہو۔ تیسری وہ عورت ہے جو خاوند کے گلے کا طوق ہو
اور جوں کی طرح سے چمٹی ہوئی ہو، یعنی بد اخلاق بھی ہو اور اس کا مہر بھی زیادہ ہو، جس کی وجہ سے اس کا خاوند اسے چھوڑ نہ سکتا ہو۔ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ جس کی گردن میں چاہتے ہیں ڈال دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کے گردن سے اتار لیتے ہیں۔ اور مرد بھی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک پاک دامن، منکسر المزاج، نرم طبیعت، درست رائے والا، اچھے مشورے دینے والا۔ جب اسے کوئی کام پیش آتا ہے تو خود سوچ کر فیصلہ کرتا ہے اور ہر کام کو اس کی جگہ رکھتا ہے۔ دوسرا وہ مرد ہے جو سمجھدار نہیں، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، لیکن جب اسے کوئی کام پیش آتا ہے تو وہ سمجھدار درست رائے والے لوگوں سے جا کر مشورہ کرتا ہے اور ان کے مشورے پر عمل کرتا ہے۔ تیسرا وہ مرد جو حیران و پریشان ہو، اسے صحیح اور غلط کا پتہ نہیں چلتا، یوں ہی ہلاک ہو جاتا ہے کیونکہ اپنی سمجھ پوری نہیں اور سمجھدار اور صحیح مشورہ دینے والوں کی مانتا نہیں۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے اناف، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، اور جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگوں کی نگاہ میں وہ بے حیثیت ہو جاتا ہے، اور جو کسی کام کو زیادہ کرتا ہے وہ اسی کام کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو باطل کو کلیہ چھوڑ کر اسے مٹھا دیتے ہیں اور حق کا بار بار تذکرہ کر کے اسے زندہ کرتے ہیں۔ جب انہیں کسی عمل کی ترغیب دی جاتی ہے تو وہ اس کا اثر لیتے ہیں اور اس عمل کا ان میں شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور جب انہیں اللہ کے غصہ اور عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں اور ڈر کی وجہ سے کبھی بے خوف نہیں ہوتے، اور جن چیزوں کو انہوں نے آنکھ سے نہیں دیکھا انہیں یقین کی طاقت سے دیکھ لیتے ہیں، اور یقین کو ان غیبی امور کے ساتھ ملاتے ہیں جن سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ خوف خداوندی نے ان کو عیوب سے بالکل پاک صاف کر دیا۔ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کی وجہ سے دنیا کی فانی لذتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی ان کے لیے نعمت ہے اور موت ان کے لیے باعث عزت ہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادی کر دی جائے گی، اور ہمیشہ نو عمر رہنے والے لڑکے ان کی خدمت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم کتاب اللہ کے برتن اور علم کے چشمے بن جاؤ، یعنی قرآن اپنے اندر اتار لو، پھر علم اندر سے پھوٹ کر نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں ایک دن کی روزی مانگو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ ان کے دل سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی کسی پر اپنا غصہ نہیں نکالے گا، یعنی کسی سے انتقام نہیں لے گا بلکہ اپنا غصہ پیے گا، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اپنی مرضی کا ہر کام نہیں کر سکے گا۔ اور اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ نہ ہوتا بلکہ افراتفری کا کچھ اور عالم ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی جان پر جو مشقت جھیلنی پڑے اسے جھیلتا ہے، اسے اپنے تمام کاموں میں کامیابی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے ذلت اٹھانا نافرمانی کی عزت کی بنسبت نیکی کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آدمی تقوی سے عزت پاتا ہے اور اسے دین سے شرافت ملتی ہے،
آدمی کی مروت اور مردانگی عمدہ اخلاق ہے، بہادری اور بزدلی خداداد صفات ہے۔ بہادر آدمی تو ان لوگوں کی طرف سے بھی لڑتا ہے جنہیں جانتا ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی لڑتا ہے جنہیں نہیں جانتا، اور بزدل آدمی تو اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ دنیا والوں کی نگاہ میں عزت مال سے ملتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں تقوی سے عزت ملتی ہے۔ تم کسی فارسی عجمی اور نبطی سے صرف تقوی کی وجہ سے بہتر ہو سکتے ہو، عربی ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط میں یہ لکھا کہ حکمت و دانائی عمر بڑی ہونے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اللہ کی دین ہے، جسے اللہ چاہتا ہے عطا فرما دیتے ہیں، اور کمینے کاموں اور گھٹیا اخلاق سے بچو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو خط میں یہ لکھا، اما بعد، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر شر اور فتنے سے بچاتے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی کفایت کرتے ہیں، اور جو اللہ کو قرض دیتا ہے یعنی دوسروں پر اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ اور تقوی ہر وقت تمہارا نصب العین ہے، تمہارے اعمال کا سہارا اور ستون، اور تمہارے دل کی صفائی کرنے والا ہونا چاہیے۔ جس کی کوئی نیت نہیں ہوگی اس کا کوئی عمل معتبر نہیں ہوگا، جس نے ثواب لینے کی نیت سے عمل نہ کیا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جس میں نرمی نہیں ہوگی اسے اپنے مال سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک پہلا کپڑا پرانا نہ ہو جائے نیا نہیں پہننا چاہیے۔ حضرت جعفر بن برقان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک گورنر کو خط لکھا۔ خط کے آخر میں یہ مضمون تھا، فراخت اور وسعت والے حالات میں سختی والے حساب سے پہلے جو قیامت کے دن ہوگا اپنے نفس کا خود محاسبہ کرو، کیونکہ جو فراخی اور وسعت والے حالات میں سختی کے حساب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا وہ انجام کار خوش ہوگا، بلکہ اس کے حالات قابل رشک ہوں گے۔ اور جس کو دنیا کی زندگی نے اللہ سے، آخرت سے اور دین سے غافل رکھا اور وہ برائیوں میں مشغول رہا تو انجام کار وہ ندامت اٹھائے گا اور حسرت و افسوس کرتا رہے گا۔ جو نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے اسے یاد رکھو، تاکہ تمہیں جن کاموں سے روکا جا رہا ہے تم ان سے رک سکو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو خط میں یہ مضمون لکھا، اما بعد، حق کو ہر حال میں لازم پکڑو، اس طرح حق تمہارے لیے اہل حق کے مراتب کھول دے گا، اور ہمیشہ حق کے مطابق فیصلہ کیا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو الحسن مجھے کچھ نصیحت کرو۔ حضرت علی نے کہا، آپ اپنے یقین کو شک نہ بنائیں، یعنی روزی کا ملنا یقینی ہے، اس کی تلاش میں اس طرح اور اتنا نہ لگے کہ گویا آپ کو اس میں کچھ شک ہے، اور اپنے علم کو جہالت نہ بنائیں۔ جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ جاہل دونوں برابر ہوتے ہیں، اور اپنے گمان کو حق نہ سمجھے، یعنی آپ اپنی رائے کو وحی کی طرح حق نہ سمجھے۔ اور یہ بات آپ جان لیں کہ آپ کی دنیا تو صرف اتنی ہے کہ جو آپ کو ملی وہ آپ نے اسے آگے چلا دیا، یا تقسیم کر کے برابر کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے ابو الحسن آپ نے سچ کہا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین،
اگر آپ کی خوشی یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملے تو آپ اپنی امیدیں مختصر کریں اور کھانا کھائیں، لیکن پیٹ نہ بھرے، اور لنگی بھی چوٹی پہنے اور کرتے پر پیوند لگائے اور اپنے ہاتھ سے جوتی گانٹے۔ اس طرح کریں گے تو ان دونوں سے جا ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خیر یہ نہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو اور تمہاری بردباری کی صفت بڑی ہو، اور اپنے رب کی عبادت میں تم لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اگر تم سے نیکی کا کام ہو جائے تو اللہ کی تعریف کرو، اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرو، اور دنیا میں صرف دو آدمیوں میں سے ایک کے لیے خیر ہے۔ ایک تو وہ آدمی جس سے کوئی گناہ ہو گیا ہو اور پھر اس نے توبہ کر کے اس کی تلافی کر لی۔ دوسرا وہ آدمی جو نیک کاموں میں جلدی کرتا ہو اور جو عمل تقوی کے ساتھ ہو، وہ کم شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہو وہ کیسے کم شمار ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ متقیوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن ابو الصحبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسن رو رہے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، میں کیوں نہ رو جبکہ آج آپ کا آخرت کا پہلا دن اور دنیا کا آخری دن ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 4 اور 4 کل 8 چیزوں کو پلے باندھ لو۔ ان 8 چیزوں کو تم اختیار کرو گے تو پھر تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت حسن نے عرض کیا، ابا جان وہ چیزیں کیا ہے؟ فرمایا، سب سے بڑی مالداری عقل مندی ہے، یعنی مال سے بھی زیادہ کام آنے والی چیز عقل اور سمجھ ہے، اور سب سے بڑی فقیری حماقت اور بے وقوفی ہے، سب سے زیادہ وحشت کی چیز اور سب سے بڑی تنہائی عجب اور خود پسندی ہے، اور سب سے زیادہ بڑائی اچھے اخلاق ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے ابا جان یہ 4 چیزیں تو ہو گئی، مجھے باقی 4 چیزیں بھی بتا دے۔ فرمایا، بے وقوف کی دوستی سے بچے رہنا، کیونکہ وہ فائدہ پہنچاتے پہنچاتے تمہارا نقصان کر دے گا، اور جھوٹے کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جو تم سے دور ہے یعنی تمہارا دشمن ہے اسے تمہارے قریب کر دے گا، اور جو تمہارے قریب ہے یعنی تمہارا دوست ہے اسے تم سے دور کر دے گا، یا وہ دور والی چیز کو نزدیک اور نزدیک والی چیز کو دور بتائے گا اور تمہارا نقصان کر دے گا۔ اور کنجوس کی دوستی سے بھی بچنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ اس وقت تم سے دور ہو جائے گا۔ اور بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، توفیق خداوندی سب سے بہترین قائد ہے، اور اچھے اخلاق بہترین ساتھی ہے، اور عقل مندی بہترین مصاحب ہے۔ حسن ادب بہترین میراث ہے، اور عجب خود پسندی سے زیادہ سخت تنہائی اور وحشت والی کوئی چیز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسے مت دیکھو کہ کون بات کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا بات کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، صرف وہی بھائی چارہ باقی رہتا ہے جو لالچ کے بغیر ہو۔ حضرت عمران بن مخمر ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے لشکر میں چلے جا رہے تھے، فرمانے لگے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کپڑوں کو تو خوب اجلا اور سفید کر رہے ہیں، لیکن اپنے دین کو میلا کر رہے ہیں، یعنی دین کا نقصان کر کے دنیا اور ظاہری شان و شوکت حاصل کر رہے ہیں۔ غور سے سنو، بہت سے لوگ دیکھنے میں تو اپنے نفس کا اکرام کرنے والے ہوتے ہیں،
لیکن حقیقت میں وہ اپنے نفس کی بے عزتی کرنے والے ہوتے ہیں۔ پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے سے ختم کرو۔ اگر تم میں سے کوئی اتنا گناہ کر لے جس سے زمین آسمان کے درمیان کا خلا بھر جائے اور پھر وہ ایک نیکی کر لے تو یہ نیکی ان سب گناہوں پر غالب آ جائے گی۔ حضرت سعد بن ابی سعید مقبری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قبر اردن میں ہے۔ جب وہ طاعون میں مبتلا ہوئے تو وہاں جتنے مسلمان تھے ان سب کو بلا کر فرمایا، میں تمہیں وصیت کرنے لگا ہوں، اگر تم اسے قبول کرو گے تو ہمیشہ خیر پر رہو گے۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، صدقہ خیرات دو، حج اور عمرہ کرتے رہو، ایک دوسرے کو وصیت کرو، اپنے امیروں کی خیر خواہی کرو، ان کو دھوکہ نہ دو اور دنیا تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ اگر کسی آدمی کو 1000 برس کی زندگی بھی مل جائے تو آخر اسے اسی جگہ جانا ہوگا جہاں آج تم مجھے جاتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم پر موت کو لکھ دیا ہے، لہٰذا ان سب کو مرنا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے رب کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا ہو اور اپنی آخرت کے لیے سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے معاذ بن جبل، آپ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت معاذ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، تم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو، کیونکہ جو بندہ بھی گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کا اللہ پر یہ حق ہوگا کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے، لیکن اس توبے سے قرض معاف نہیں ہوگا، وہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ بندہ اپنے قرض کے بدلے میں گروی رکھ دیا جائے گا۔ تم میں سے جس نے اپنے بھائی کو چھوڑا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ خود جا کر اپنے بھائی سے ملاقات کرے اور اس سے مصافحہ کرے۔ کسی مسلمان کو اپنا بھائی 3 دن سے زیادہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مومن کے دل کی مثال چڑیا جیسی ہے جو ہر دن نامعلوم کتنی مرتبہ ادھر ادھر پلٹتا رہتا ہے، اس لیے آدمی مشورے کے تابع ہو کر چلے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے جو انہیں سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت معاذ کے پاس ایک آدمی آیا۔ حضرت معاذ نے اس سے فرمایا، میں تمہیں 2 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کی پابندی کی تو تم ہر شر اور فتنے سے محفوظ رہو گے۔ دنیا کا جو تمہارا حصہ ہے اس کی بھی تمہیں ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں، لیکن تمہیں آخرت کے حصے کے اس سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے دنیا کے حصے پر آخرت کے حصے کو ترجیح دو اور آخرت کا ایسا انتظام کرو کہ تم جہاں بھی جاؤ وہ تمہارے ساتھ جائے۔ حضرت عمر بن مسیمون عودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا، اے بنو عودا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ اچھی طرح جان لو کہ ہم سب کو لوٹ کر اللہ کے ہاں جانا ہے، پھر جنت میں جانا ہوگا یا جہنم میں، اور وہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہوگا، وہاں سے آگے کہیں جانا نہیں ہوگا، اور ایسے جسموں میں ہم ہمیشہ رہیں گے جنہیں موت نہیں آئے گی۔ حضرت معاذ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، جب تم نماز پڑھنے لگو تو دنیا سے جانے والے کی طرح نماز پڑھ لیا کرو اور یوں سمجھا کرو کہ اب وہ دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اے میرے بیٹے، یہ بات جان لو کہ مومن جب مرتا ہے تو اس کے پاس 2 قسم کی نیکیاں ہوتی ہے، ایک تو وہ نیکی جو اس نے آگے بھیج دی، دوسری وہ جسے وہ دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے، یعنی صدقہ جاریہ۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ
کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، کیا مجھے کچھ سکھا دیں گے؟ فرمایا تم میری بات مانو گے؟ اس نے کہا مجھے تو آپ کی بات ماننے کا بہت شوق ہے۔ فرمایا کبھی روزہ رکھا کرو، کبھی افطار کیا کرو، اور رات کو کبھی نماز پڑھا کرو، اور کبھی سو جایا کرو، اور کمائی کرو اور گناہ نہ کرو، اور تم پوری کوشش کرو کہ تمہاری موت مسلمان ہونے کی حالت میں آئے، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جو انہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو بیزاری اور نفرت کے لیے پیش کرے گا، یعنی لوگ اس سے بیزار ہو کر نفرت کریں گے، بغیر تعجب کی بات کے ہنسنا، اور بغیر جاگے رات بھر سونا، اور بغیر بھوک کے کھانا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا تنگ دستی کی آزمائش سے تم لوگوں کا امتحان لیا گیا، اس میں تو تم کامیاب ہو گئے، تم نے صبر سے کام لیا، اب خوشحالی کی آزمائش میں ڈال کر تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اور مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر عورتوں کی آزمائش کا ہے، جب وہ سونے چاندی کے کنگن پہن لے گی، اور شام کی باریک اور یمن کی پھولدار چادریں پہن لے گی، تو وہ مالدار مرد کو تکا دیں گی، اور فقیر مرد کے ذمے ایسے چیزیں لگا دیں گی جو اسے میسر نہیں ہوں گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس آدمی پر بہت غصہ آتا ہے جو مجھے فارغ نظر آتا ہے، نہ آخرت کے کسی عمل میں لگا ہوا ہے اور نہ دنیا کے کسی کام میں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ملنا چاہیے جو رات کو مردہ پڑا رہے اور دن کو کترب کیڑے کی طرح پھدکتا پھرے، یعنی رات بھر تو پڑا سوتا رہا اور دن بھر دنیا کے کاموں میں خوب بھاگ دوڑ کرے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا کا صاف حصہ تو چلا گیا اور گیلا حصہ رہ گیا، لہٰذا آج تو موت ہر مسلمان کے لیے تحفہ ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ دنیا پہاڑ کی چوٹی کے تالاب کی طرح ہے جس کا صاف حصہ جا چکا ہے اور گدلا حصہ رہ گیا ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا غور سے سنو، 2 ناگوار اور ناپسندیدہ چیزیں کیا ہے؟ اچھی ہے ایک موت اور دوسری فقیری ہے، اور اللہ کی قسم انسان کی 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا مالداری یا فقیری، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان دونوں میں سے کون سی حالت میں مجھے مبتلا کیا جائے۔ اگر مالداری کی حالت ہوگی تو میں اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ غم خواری اور مہربانی کا معاملہ کروں گا اور یوں اللہ کا حکم پورا کروں گا، اور اگر فقیری کی حالت ہوگی تو صبر کروں گا اور یوں اللہ کا حکم پورا کروں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ایمان کی چوٹی تک نہ پہنچ جائے، اور اس وقت تک ایمان کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک فقیری مالداری سے اور چھوٹا بننا بڑا بننے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور اس کی تعریف کرنے والا اور اس کی برائی کرنے والا دونوں اس کے نزدیک برابر نہ ہو جائے، نہ تعریف سے اثر لے اور نہ برائی سے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال کمائی کے ساتھ فقیری، حرام کمائی کی مالداری سے اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے چھوٹا بننا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ بڑا بننے سے زیادہ محبوب ہو، اور حق بات میں تعریف کرنے والا اور برائی کرنے والا برابر ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بندہ اسلام کی حالت پر صبح اور شام کرتا ہے کوئی دنیاوی مصیبت اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ حضرت حجیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب بیان کے لیے بیٹھتے تو فرماتے تم سب دن اور رات کے گزرگاہ میں ہو، تمہاری عمریں کم ہو رہی ہے اور سارے اعمال حفاظت سے رکھے جا رہے ہیں، اور موت اچانک آ جائے گی۔ جو خیر بوئے گا وہ اپنی پسند کی چیز کاٹے گا، اور جو شر بوئے گا وہ ندامت و حسرت کاٹے گا۔ انسان جیسا بوئے گا
ویسا اسے ملے گا، اور ہر انسان کو اس کے مقدر کا ضرور مل کر رہے گا۔ لہٰذا سست آدمی کے مقدر میں جو لکھا ہو وہ اسے مل کر رہے گا، اور کوئی تیز آدمی اس سے بڑھ کر اس کے مقدر کا حصہ نہیں لے سکتا، اور خوب زیادہ کوشش کرنے والا انسان وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا جو اس کے مقدر میں نہیں، اور جسے کوئی خیر ملتی ہے وہ اللہ کے دینے سے ہی ملتی ہے، اور جس کی کسی شر سے حفاظت ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوتی ہے۔ متقی لوگ ہی سردار ہوتے ہیں، اور فقہا لوگ امت کے قائد ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھنے سے دین کی سمجھ بڑھتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک مہمان ہے، اور اس کے پاس جتنا مال ہے وہ سب اسے عاریت پر ملا ہے، اور مہمان نے ہر حال میں آگے جانا ہی ہوتا ہے، اور عاریت پر مانگی ہوئی چیز اس کے مالک کو واپس کرنی پڑتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے میرے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ مجھے ایسے کارآمد کلمات سکھا دے جو مختصر ہو لیکن ان کے معنی زیادہ ہو۔ فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور قرآن کے تابع بنو، وہ جدھر چلے تم بھی ادھر اس کے ساتھ چلو، اور جو بھی تمہارے پاس حق لے کر آئے تم اسے قبول کرو، چاہے وہ لے کر آنے والا دور کا یعنی دشمن ہو اور تمہیں ناپسند ہو، اور جو بھی تمہارے پاس باطل اور غلط بات لے کر آئے اسے رد کر دو، چاہے وہ لے کر آنے والا تمہارا محبوب اور رشتہ دار یا دوست ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حق نفس پر باری ہوتا ہے لیکن اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، اور باطل ہلکا لگتا ہے لیکن اس کا انجام برا ہوتا ہے، اور انسان کی بہت سی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان کو بڑے لمبے غم اٹھانے پڑتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی دلوں میں نیک اعمال کا بڑا شوق اور جذبہ ہوتا ہے، اور کبھی شوق اور جذبہ بالکل نہیں رہتا۔ تو جب دل میں شوق اور جذبہ ہو تو اسے تم لوگ غنیمت سمجھو، اور جب شوق اور جذبہ بالکل نہ ہو تو دل کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ زندگی چند روز کی زندگی ہے، اس کا کوئی پتہ بھی نہیں کہ کہاں تک ساتھ دے گی اور کب ساتھ چھوڑ کر جائے گی۔ یہ جو واقعات دوستو میں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام کے بیان کیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں، اور صحابہ کرام کی بہت سے صحابہ کرام کی نصیحتیں آپ کے سامنے دوستو میں نے ابھی بیان کی۔ تو میرا بیان کرنے کا جو مقصد ہے دوستو وہ یہ ہے کہ ایک تو جو مجھ پہ یعنی ضروری ہے کہ میں اللہ کے اس دین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں کو اپنی طاقت کے مطابق اس دنیا میں پھیلاؤں۔ وہ حق میں نے ادا کیا دوستو۔ میں نے آپ لوگوں تک صحابہ کرام کی جو نصیحتیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں تھی آپ تک پہنچائی۔ اب سب سے پہلے اللہ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد جن لوگوں نے ان باتوں کو سنا ہے ان سب کو یا اللہ ہدایت عطا فرما، اور ان کے جو مشکلات ہے یا اللہ ان کے مشکلات کو آسانی میں بدل دے، اور ان کی زندگی میں اگر کوئی ایسی یعنی پریشانی والی بات ہے یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما۔ اور اس کے بعد دوستو ایک حق آپ لوگوں پر بھی بنتا ہے کہ آپ لوگ بھی ان باتوں پر عمل کریں، اور اس کے بعد ان باتوں کو اور مسلمانوں تک یعنی دنیا کے کونے کونے تک، اللہ کی دین کی باتیں ہیں دنیا کے کونے کونے تک ان باتوں کو پہنچاؤ، جیسا کہ آج یہودی، عیسائی اور دنیا کے جتنے بھی غیر مذہب لوگ ہیں لگے ہوئے ہیں اپنے دین کو پھیلانے کے لیے۔ دوستو مجھے تو پتہ نہیں
کہ میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن انشاءاللہ مجھے یہ معلوم ہے کہ انشاءاللہ میں قبر میں ہوں گا، لیکن جو باتیں میں نے صحابہ کی، یعنی جو خدمت میں نے اللہ کے دین کی ہوئی ہے، جو مجھ پر یعنی ایک ضروری تھا، میرا ضمیر، میرا غیرت، میرا ایمان مجھے یہ کہتا ہے کہ میں ان باتوں کو دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچاؤں۔ دوستو، آپ لوگوں پر بھی حق ہے کہ آپ ان باتوں کو پہلے اپنی زندگی میں لائے، اس کے بعد جتنے بھی آپ کے دوست ہیں۔ دوستو، آج کل کی جو حالات ہے، یقین کریں ایسے حالات ہے کہ مسلمانوں کو اپنا کلمہ تک نہیں آتا، تو اتنے بڑے دین کا اسے کیسے خبر ہوگا؟ کیونکہ ان کے اندر ایک جذبہ ہے، جذبہ ان کا مر چکا ہے، دین کے بارے میں بالکل مر چکا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب یوم یقوم الحساب۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔